نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی یہ کلپ میں خاص مقصد کے لیے بنا رہا ہوں، اور ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں، عوام بھی خواص بھی سب مبتلا ہیں، اور وہ چیز ہے دعا کا مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ چونکہ دنیا والوں سے بھی اگر تم صحیح طریقے سے انہوں نے جو اصول و ضوابط کچھ سخی لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف ورزی کہہ کر جاؤ گے تو وہ آپ کو دھکا مار کے باہر کر دیں گے، آپ کو کوئی چیز نہیں دیں گے۔ اگر آپ ان کے اصول کی رعایت رکھتے ہوئے جاؤ گے تو پھر وہ آپ کو وہ چیز دے دیں گے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے احکم الحاکمین کے دربار میں جب ہم کچھ طلب کریں، کچھ مانگیں، تو اس کے لیے کچھ احکم الحاکمین نے اصول و ضوابط بتائے ہیں، جیسے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگی جائے، ان الفاظ سے شروع کی جائے، ان الفاظ پر ختم کی جائے، اور دعا میں ہاتھوں کو یہاں رکھا جائے، اتنا کھولا جائے، اتنا نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان اس دعا کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانگ رہا ہے تو یہ دعا کا مانگنا سنت ہے، سنت عمل ہے، اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے، اس لیے دعا قبول ہوگی۔ اور اگر دعا مانگی نبی کے طریقے کے خلاف تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ رد کر دی جائے گی۔ جیسے حرام مال کے کھانے کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے، ایسے ہی دعا اور ہر وہ عمل جو خلاف سنت ہو وہ اللہ کے یہاں سے رد کر دیا جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب دھیان سے سنیں، توجہ دیں کہ اس میں دعا میں سب سے پہلی چیز با ادب ہو کر بیٹھنا، اور دوسرے نمبر پر دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے میں کہ ہاتھوں کو اٹھائیں کہاں پر۔ تو حدیث میں ہے کہ نہ تو زیادہ اوپر اٹھائے اور نہ بالکل ہاتھوں کو بٹھائے، بلکہ درمیان میں سینے کی سیدھ میں رکھے۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کو کھلا کتنا رکھنا چاہیے یا چپکا کر رکھنا چاہیے، تو اس میں بھی درمیانہ ہے، نہ تو زیادہ کھول کر رکھنا ہے کہ اتنا کھول لے، نہ بالکل ملانا ہے، بلکہ درمیانہ، نہ زیادہ کھلا ہوا ہو نہ چپکا ہوا ہو، ہاتھوں کو اس طرح رکھنا چاہیے۔ اور نظریں ایسی ہونی چاہیے کہ گویا میں ہتھیلیوں سے کچھ مانگ رہا ہوں، یعنی ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، خلاف سنت ہے ادھر ادھر دیکھنا۔ بعض لوگ چھت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، پنکھوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر نظر کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، بلکہ اپنی نظروں کو ہاتھوں کی سیدھ میں رکھیں اور گویا یہ سمجھے کہ ایسے دیکھیں جیسے میں ان ہتھیلیوں سے ہی کچھ مانگ رہا ہوں۔ اب تیسرے نمبر پر چیز ہے کہ دعا مانگنے میں ابتدا کس سے کی جائے، جس میں بہت سارے لوگ غلطیوں میں مبتلا ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس غلطی میں مبتلا دیکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ اللہم صلی سے دعا کو شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس نے درود شریف سے دعا شروع کی اس نے عجل تھا، اس نے جلدی کی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ متعجل کی دعا قبول نہیں ہوتی، جلدی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ الدعوۃ الکبیر ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں 4 حدیثیں ہیں، ان چاروں احادیث کے اندر درود شریف سے کسی بھی نیک عمل کے شروع کرنے کو منع کہا ہے، منع لکھا ہے کہ درود شریف سے کوئی بھی نیک عمل شروع نہیں کیا جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ وظیفے بتاتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، یہ عمل کر لیں، یہ سورت پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اول آخر درود شریف لگا لیں۔ تو یہ الدعوۃ الکبیر کے اندر اس کو منع لکھا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو درود شریف سے شروع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ الدعوۃ الکبیر میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک، جب تم دعا مانگو تو اپنے رب کی تعریف کر۔ دعا کے لیے ابتدائیہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، التحیات للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان الفاظ سے، جن الفاظ سے رب کی تعریف ہو رہی ہو، ایسے الفاظ کے ساتھ دعا کو شروع کیا جائے۔ ثم صلی علی نبیک، پھر حدیث میں ہے کہ پھر اپنے نبی پر درود بھیجو۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی پر درود بھیجو، اس کے بعد ثم صل تعطا، پھر مانگ، پھر تجھے ملے گا۔ یہ دعا کا سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے دعا شروع کی جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ دعا کے ابتدا میں بھی درود شریف کہی جائے، حمد کے بعد ابتدا میں، اور پھر بیچ میں بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھی جائے، پھر آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھی جائے، اس کے بعد آمین کہہ کر دعا کو ختم کر دیا جائے۔ اس طریقے سے دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اور جب دعا قبول ہوگی تو آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں، نبی کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یہ بہت اہم بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں، پھیلائیں، چونکہ اس غلطی میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں، بہت سے عوام تو ہے ہی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، اور دین کی بات کا آگے تک پھیلانا، اس کو دوسرے تک پہنچانا، یہ صدقہ جاریہ کا اجر رکھتا ہے۔ اس لیے جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کر صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ بھی ڈال لیں، اور اس سے ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں بھی پھر آگے دوسری اور ویڈیوز اور مسائل پر ویڈیو بنانے میں آسانی ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دین کا کام کرنے والوں کی ہمت بڑھانا یہ بھی باعث اجر ہے۔ اس لیے جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔